وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، ابھی آپ نے آج کے موضوع کے حوالے سے سماعت کیا ہے کہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اسی مہینے کی 18 تاریخ کو، یعنی اتفاق یہ ہے کہ یہ کل کا دن ہے، پیر کا روز ہے، 18 ذی الحجہ کو خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. تو اسی مناسبت سے آج ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر خیر کریں گے، تاکہ آپ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند فرمائے اور آپ کے ذکر کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ باعظمت صحابی رسول ہے جن کی جو خصوصیتیں یوں تو نبی پاک علیہ السلام کے ہر صحابی جنہوں نے حالت ایمان میں نبی پاک علیہ السلام کی صحبت اختیار فرمائی انہیں صحابی کہتے ہیں. ہر صحابی جنتی ہوا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. تو تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنتی ہے، اور ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اور صحابہ کرام کے درجات ہے. ان درجات میں ہمارے علماء نے بیان فرمایا سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ خلفائے راشدین کا ہے، چاروں خلفائے راشدین کا درجہ ہے. اور ان خلفائے راشدین میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ہوتا ہے. آپ خلیفہ سوم ہیں، آپ کے فضائل تو بے شمار ہے،
حضرت عثمان غنی امیر المومنین جامع القرآن والایمان کامل الحیاء والایمان، آپ کے یہ مبارک القابات ہیں۔ ہم ہر جمعہ خطیب جب ممبر سے خطبہ دیتا ہے، ہر جمعہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے پہلے کچھ القابات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی خصوصیت عطا فرمائی، آپ جامع القرآن ہے، قرآن مجید کو جمع فرمانے والے ہیں، قرآن سے محبت فرمانے والے ہیں، قرآن سے سچی وابستگی رکھنے والے ہیں، اور کامل الحیاء والایمان، آپ انتہائی کامل درجے حیا والے ہیں، کامل درجے کا ایمان رکھنے والے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے، رسول پاک علیہ السلام کی 2 شہزادیاں آپ کی نکاح میں رہی ہے۔ یہ فضیلت کائنات میں کسی انسان کو یہ خصوصیت نہیں ملی، اسی لیے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 شہزادیاں نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح فرمایا، ایک حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، 2 شہزادیوں سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اور آپ کی خصوصیت حضور نے یہ بھی بیان فرمایا، کیا اللہ کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کسی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمانے والی ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عثمان وہ ہے جن سے فرشتے حیا فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج طبیعت میں اتنی کامل درجے کی حیات ہے، اتنی کامل درجے کی نفاست ہے کہ فرشتے بھی ان سے حیا فرمایا کرتے ہیں۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ اور یہی نہیں، جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، حضور کی بارگاہ میں جنازہ پیش کیا گیا۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ سرکار نے نہیں پڑھایا، حضور اس کی نماز جنازہ میں شریک نہیں رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام کے اس عمل مبارک کو دیکھے تو بے چین ہو گئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کبھی ایسا معاملہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی کسی کے جنازے کو چھوڑ دیا ہو، کسی کی نماز جنازہ کو آپ نے ترک کر دیا ہو، ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا آقا، لیکن اس مرتبہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اس جنازے کی نماز آپ نے ادا نہیں فرمائی، آخر معاملہ کیا ہے؟ قربان جائے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ جو مرا ہے، مرنے والا جس کی میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، اس کی سب سے بڑی خرابی، اس کا سبب، اس کا ریزن، اس کی وجہ یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عُثْمَانَ أَبْغَضَ اللَّهُ تعالی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ بدبخت ہے کہ اس کے سینے میں یہ عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بغض رکھتا تھا، اس کا سینہ میرے عثمان کے تعلق سے سینے میں بغض، عداوت اور نفرت چھپی ہوئی تھی، اور یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا۔
اور اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے اس کو سخت ناپسند فرمایا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت کے حوالے سے کسی کے سینے میں بغض، عداوت یا دل میں کسی طرح کی کوئی رنجش ہو اور ان کے تعلق سے غلط فہمی ہو اور دل میں کوئی بغض اور عداوت چھپی ہوئی ہے، کوئی کینہ کپٹ چھپا ہوا ہے، تو رسول پاک علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے اور دنیا کو بتلایا جو عثمان سے بغض رکھتا ہے اللہ بھی اس کو ناپسند فرمایا کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی فرمایا کرتے ہیں، محبت فرمایا کرتے ہیں، دشمن کو بھی حضور گلے لگایا کرتے ہیں، پتھریں کھا کر بھی دعائیں دیا کرتے ہیں، وہ آقا نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والے کے تعلق سے آپ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے، تو عثمان غنی کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، حضور کتنی محبت فرمایا کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، میں نے اس کی نماز جنازہ میں اس لیے شریک نہیں ہوا کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا، اسی لیے اللہ بھی اس کو ناپسند فرمایا کرتا، اسی لیے میں نے بھی اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور آپ کی شہادت بھی جو ہوئی ہے، اس شہادت کی پیشن گوئی رسول پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی ہی میں عطا فرما دیا تھا۔ غیب بتانے والے آقا، غیب کی شان رکھنے والے آقا عثمان غنی کی شہادت سے کئی سال پہلے حضور نے بیان فرما دیا تھا کہ میرے عثمان شہید ہونے والے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک کی کتابوں میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عثمان تمہیں شہید کیا جائے گا، جس وقت تم شہید ہوں گے اس وقت تم قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، اللہ کا کلام قرآن پڑھتے رہیں گے۔ میرے آقا کی علم غیب کی شان دیکھے کہ صرف شہادت کی خبر نہیں دی بلکہ شہادت کے پوری حالت کو، پوری کیفیت کو بیان فرمایا کہ جس وقت تم شہید ہوں گے قرآن پڑھتے رہیں گے، اور قرآن کی کون سی آیت پڑھتے رہیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ کلمہ تم پڑھتے رہو گے، اسی کلمے پڑھتے وقت ظالم لوگ تمہیں شہید کریں گے۔ اور سیرت کی کتابیں گواہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی سرکار نے پیشن گوئی فرمائی تھی ویسے ہی آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے عثمان تمہارے جنازے میں صرف اہل مدینہ ہی شریک نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی تمہارے جنازے میں شریک رہیں گے، فرشتے بھی تمہارے جنازے میں شریک رہیں گے، چونکہ تمہاری شہادت انتہائی مظلومانہ انداز سے ہوگی، ظالم بدبخت لوگ تمہیں انتہائی ظلم اور بربریت کے ساتھ شہید کریں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تمہاری شہادت کے وقت فرشتے بھی تمہارے جنازے میں شریک رہیں گے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب میں آیا، جو بلوائی تھے جو شہید کیے ان کا نام بلوائی بیان کیا گیا۔ بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا، آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں تھے، حالت روزہ میں ہے،
اور ظالموں کے ظلم کو سہ رہے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ اگر آپ فرمائیں تو ان ظالم بلوائیوں کو یہاں سے بھگایا جائے گا، آپ اگر حکم دیں گے تو ان کے گردنوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن قربان جائے آپ کی طبیعت اور مزاج میں اتنی امن اور سلامتی تھی، اتنی ہمدردی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہایا جائے۔ اللہ اکبر، یہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہایا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں صبر کروں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہادت کی پیشن گوئی پہلے ہی فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں صبر کروں گا، اور آپ صبر کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، حالت روزہ میں تھے۔ اسی حال میں آپ آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی ہے، میرے آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ عثمان، ہم تمہارے افطار کے انتظار میں ہیں، تم یہاں پر آؤ، ہم تمہارے ساتھ افطار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی طبیعت میں، مزاج میں ایسی اخلاق اور حلم اور برداشت تھی کہ ایک موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، تم اپنے شوہر میرے داماد عثمان کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، اسی لیے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان کا جو کردار ہے، جو اخلاق ہے، ان کی جو شخصیت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ عثمان کے اندر میرے اخلاق کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے اخلاق کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ جس طرح میں اپنے مخالفین کو، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کو برداشت کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں، حلم کرتا ہوں، اور خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، اسی اخلاق کی شباہت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو اسی لیے وہ آقا جن کے اخلاق کو قرآن کہتا ہے خلق عظیم، محبوب آپ خلق عظیم پر فائز ہے، وہ آقا جس کے اخلاق کو قرآن خلق عظیم کہہ رہا ہے، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ عثمان کے اندر میرے اخلاق کی شباہت پائی جاتی ہے۔ تو بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام سے اتنی محبت، اتنا پیار فرماتے، اتنی وابستگی ہوتی کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ حضور سے عرض کیا کہ آقا آپ میرے گھر تشریف لائیے، اپنے چند غلاموں کے ساتھ، چند صحابہ کرام کے ساتھ، آپ کے دعوت میں اس گنہگار کے، آپ کے خادم کے گھر پر آپ کی دعوت ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے کہ آج میرے گھر وہ ہستی تشریف لا رہی ہے جن کے قدموں کو چومنے کے لیے جبریل امین نے ان کے قدموں کو چوم کر بیدار کیا۔ وہ مبارک قدم آج اس قادم کے، اس غلام کے گھر پر پڑنے والے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو لینے کے لیے مکان پر تشریف لے گئے، میرے آقا کے حجرے مبارک کے پاس تشریف لے گئے، اور جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان دعوت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آہستہ آہستہ حضور کے ایک ایک قدم کو گن رہے ہیں، ایک ایک قدم مبارک کو گن رہے ہیں۔ میرے آقا جتنے قدم اٹھا رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاؤنٹ کر رہے ہیں، اسے گن رہے ہیں،
رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے اس عاشق صادق کی اس کیفیت کو دیکھا، اس معاملے کو دیکھا، تو حضور نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے، کیا آج تم میرے قدموں کو گن رہے ہو؟ آقی حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ آقا اس غلام کے مکان پر آپ تشریف لا رہے ہیں، تو میں نے یہ نیت کی ہے، میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کے جتنے مبارک قدم میرے گھر تک آئیں گے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ اللہ اکبر، ہر قدم کے بدلے ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ جتنے قدم مبارک آپ کے میرے گھر تک آنے لگیں گے، اللہ کے شکرانے میں رب کو راضی کرنے کے لیے میں ایک ایک غلام کو آزاد کرتا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں محبت کرنے والے ہر دور میں رہے، پیار کرنے والے، ادب کرنے والے، ایک دوسرے کی تعظیم کرنے والے، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس دنیا میں لوگ رہے، لیکن ایسی محبت، ایسا پیار، ایسی وابستگی، ایسا عشق اور ایسی والہانہ کیفیت جو سرکار کے جو عاشق، حضور کے جو صحابہ سرکار سے محبت کیا کرتے، ایسی مثال ساری دنیا میں نظر نہیں آتی۔ نہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایسی کوئی دنیا میں نظیر ملتی ہے، نہ کسی چاہنے والے کے چاہنے والوں میں، کوئی محبت کرنے والوں میں، کوئی عشق کرنے والوں میں ایسی کیفیت نظر آتی ہے جو نبی کے سچے پکے جو صحابہ کرام نبی سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ کیسا پیار کرتے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو حضور کے وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیتے، میرے آقا کلی کرتے تو سرکار کے کلی کے پانی کو ہاتھ میں لیا کرتے، میرے آقا اپنی ناک کے پانی کو نکالتے تو صحابہ کرام اپنے دست مبارک میں اسے لے لیا کرتے، اسے اپنے جسموں پر مل لیا کرتے۔ اور حدیث پاک میں ذکر ملتا ہے کہ اگر کسی صحابی کو حضور کا وضو کیا ہوا، وضو کا استعمال کیا ہوا پانی اگر نہیں ملتا تو جس کے ہاتھ کو لگا ہوتا دوسرا شخص اس ہاتھ کو اپنا ہاتھ لگا لیا کرتا۔ ایسا ادب، ایسی محبت، ایسی وابستگی اس آسمان نے کبھی حضور کے علاوہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی کسی نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا جو نبی کے سچے پکے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سرکار سے اپنی محبتوں کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے، بے پناہ پیار فرماتے، اور ایک موقع تو یہاں تک آیا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین نے مسلمانوں کو مدینے سے جب باہر نکلے عمرے کے لیے تو تمام مسلمانوں کو کفار و مشرکین نے روک دیا، کہا کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ تو اس وقت میرے آقا نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر، سفیر کا مطلب ذمہ دار بنا کر، کہ ہماری طرف سے تم جا کر ان کفار و مشرکین سے قریش سے گفتگو کرو۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش سے گفتگو کے لیے تشریف لے گئے، معاہدہ ہوا جو بھی معاہدہ ہونا تھا۔ تو جب معاہدہ ہو گیا اس کے بعد قریش کے ان کفار و مشرکین نے کہا کہ اے عثمان، یہ بات کا معاہدہ ہو گیا کہ اس سال مسلمان عمرے کو نہیں آ سکتے ہیں، جہاں تک ہے وہیں سے واپس لوٹنا ہے، لیکن چونکہ تم یہاں آ چکے ہو، تم شہر مکہ میں داخل ہو چکے ہو، کعبۃ اللہ تمہارے سامنے ہے، ہم تمہیں تنہا اجازت دیتے ہیں کہ تم عمرہ کر لو، طواف کعبہ کر لو، تمہارے لیے اجازت ہے۔ قربان جائے خلیفہ سوم امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملے فرمائے ہیں، ان جملے آج بھی سیرت کی کتابوں میں روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، عثمان اس وقت تک طواف کعبہ نہیں کرے گا جب تک کہ
رسول پاک علیہ السلام طواف کعبہ نہ فرمائے؟ حالانکہ کعبے کی محبت ہے، عمرے کی طلب ہے، کعبے سے وابستگی دل میں بسی ہوئی ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں میرے آقا کے بغیر حضور کو چھوڑ کر تنہا عثمان طواف کعبہ کرے۔ فرمایا کہ میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا، میرا عشق رسول اس بات کی اجازت نہیں دیتا، چونکہ آپ جانتے تھے ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے ان سے نہیں پایا ہے؟ ہر چیز ہمیں سرکار کے ذریعے ملی ہے، اور حضور کو چھوڑ کر طواف کعبہ کرنا آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کروں گا۔ بغیر عمرہ کیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ اور یہی نہیں، جب صلح حدیبیہ ہوا اس وقت رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے بیعت فرمائی، یعنی ان سے وعدہ لیا، ان سے بیعت کی۔ کس بات کی؟ کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، نیک اعمال پر ثابت قدم رہیں گے۔ جو بھی بیعت لینا تھا حضور نے اپنا دست مبارک رکھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تمام کے تمام حضور کے دست مبارک پر سب نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی۔ یہ بیعت کا طریقہ تھا، کسی سے بیعت کرتے تو اس انداز میں ہوا کرتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بیعت رضوان جس کو کہتے ہیں، آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، اس بیعت میں آپ موجود نہیں تھے، چونکہ آپ کفار و مشرکین سے معاہدے کے لیے سفیر بن کر تشریف لے گئے تھے۔ تو اس وقت تمام صحابہ کرام کو یہ شرف مل رہا تھا کہ وہ سرکار کے دست مبارک پر سب بیعت کر رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، سب تو بیعت کر رہے ہیں، سب تو وعدہ کر رہے ہیں، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر سب وعدہ تو کر رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو عثمان یہاں پر موجود نہیں ہے۔ عثمان اللہ اور اس کے رسول کی حکم کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو صحابہ کرام کے سامنے بتلایا کہ یہ جو میرا دست مبارک ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا نے اس دست مبارک کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر بیعت فرمائی ہے، فرمایا کہ یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ ان کی طرف سے میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا دست مبارک فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! جس طرح اللہ نے قرآن میں حضور کے دست مبارک کو اپنا دست مبارک فرمایا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کرام کے ہاتھ پر ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نہ خدا کے ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر۔ یہ کون سا ہاتھ ہے؟ سارے مفسرین فرماتے ہیں رسول پاک کے دست مبارک کو اللہ نے اپنا دست مبارک فرمایا ہے، حضور کے ہاتھ کو رب نے اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر! تو جس طرح قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو فرمایا کہ وہ میرا دست مبارک ہے، اسی طرح پیارے آقا نے اپنے ایک ہاتھ کو لے کر فرمایا کہ یہ عثمان کا دست مبارک ہے۔ اللہ اکبر! تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظمت، باعظمت صحابی رسول، اسی ذی الحجہ کے 18 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، آپ کی حیات مبارکہ سے، آپ کی عظمت اور فضائل سے ہم واقف بھی ہو، آپ کا ذکر مبارک کی محافلیں بھی سجائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کی محفلیں شریک کرے، کچھ دیر درود پاک پڑھے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور کھانے وغیرہ کا اہتمام کر سکتے تو کرے۔
جو بھی ہم اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر اور آپ کی یوم شہادت کی تاریخ پر ہمیں اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی اور ایصال ثواب کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا صدقہ نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت، آپ کی حیات مبارکہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔